تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسا کہ پہلے سبق میں آ گیا کہ یہود پر اللہ جل شانہ ناراض ہیں۔ ناراض ہیں کیوں؟ اس لیے قرآن نے یوں کہا، دوسرے پارے میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ ہمارے آپ کے نبی خاتم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے جیسا آدمی اپنے بیٹے کو پہچانے۔ بیٹی پر باپ کا دھیان زیادہ نہیں ہوتا کہ پرائی امانت ہے، آج نہیں تو کل رخصت کرنی ہے، بیٹے سے امیدیں بندھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے بیٹا پیدا ہو، اللہ تعالیٰ بیٹا گھر میں دے تو آدمی لڈو تقسیم کرتا ہے، بیٹی ہو تو گھر پہ آنے کی زحمت اور تکلیفیں اٹھاتا نہیں ہے۔ اور ایسا ہوگا، اللہ حفاظت کرے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جس طرح سے عرب لوگ بیٹی پیدا ہونے پر ناراض ہوتے تھے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیماری بھی قیامت سے پہلے ہوگی، اور آج ہو گئی وہ کہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو بیٹی پیدا ہونے پر اس بیٹی کی دادی بھی اور اس کا دادا بھی اس کا باپ بھی سب کیا ہو جاتے ہیں؟ اسودت وجوہہم، جب انہیں اذا بشر احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، کہ جب کسی کو یہ بشارت دی جاتی ہے، مبارکی دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی، پہلے کھورے میں تمہارا گھر چھوکری آئی، تو جیسی بشارت دی جائے تو جس کو وہ مبارک دی جائے نا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور بالکل اس کے ایکسپریشن جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تو عذاب مسلط کر رکھا ہے، لیکن اس کے بعد جو اور ایک عذاب ہیں وہ کتنا سخت ہیں، کیونکہ یہودی ہے ہی ایسے کہ پہچان کر بھی ماننا نہیں چاہتے۔ شمس بن قیس ایک یہودی راہب عالم ہے، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ تم لوگ تو قرآن یوں کہتا ہے پہچان، تو پھر اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا ضد میں، دشمنی میں، کہ بنی اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، کہ بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ بنی اسحاق میں کیوں ہوئے؟ بنی اسحاق میں کیوں نہیں ہوئے؟ بنی اسماعیل میں ہو گئے۔ تو یہ دشمنی ہے، بس خالی کھوٹا دشمنی۔ تو پھر اللہ نے دوسرا عذاب کون سا ایسا ان پر رکھا ہے جو آج تک اس عذاب کا وہ مزہ چکھ رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون۔ اور ہم نے ان کو دنیا کے اندر، زمین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہودی پورے دنیا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایک جگہ جمع نہیں ہے۔ تو انہوں نے سلامتی کونسل میں اور ان میں جا کے کہا کہ ہم کو ایسی زمین دی جائے جہاں ہم پوری دنیا کے جمع ہو سکیں، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے جب ظہور مہدی ہونے والا ہوگا، اس سے پہلے سارے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرنے کا نظام کریں گے۔ اللہ جمع کرنے کا کیا کریں گے؟ نظام کریں گے، اور نظام یہ ہوگا کہ سب کے سب آ جائیں گے اسرائیل میں۔ ملک شام میں بڑی جنگ ہوگی، فلسطین کے قریب سے وہ شروع ہوگی، تو ان سب کو وہاں جمع ہونا ہے، تبھی تو یہ سارے جو ہیں وہاں مینا میں آ کے بکرے جمع ہوتے ہیں، پھر ذبح ہوتے ہیں، قربانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب ان کی بڑی جنگ ہونی ہے تو بڑی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے، اور بڑی جنگ جو مہدی کے زمانے میں ہوگی وہ وہیں پر ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو زمین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہاں، ان میں سے کچھ لوگ نیک ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہیں اس کے علاوہ دوسرے راستے کے لوگ ہیں، فجار ہیں، نافرمان ہیں، حکم عدولی کرنے والے ہیں، توڑنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آزمایا نیکیوں کے ذریعے سے اور برائیوں کے ذریعے سے۔ اللہ نے ان کو خوشحالی بھی دی، دنیا کے اندر مال، اولاد، کھیتیاں، بارشیں، سب کچھ دیا ان کو، لیکن تب بھی وہ کیا ہوئے؟ فیل۔ مال ملا تو اپنا اچھا حال نہیں رہا، اور مال چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے پکڑا، تو بیماریوں کے اندر بھی اور مصیبتوں میں کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ کہ یہ دکھ سکھ تو نیک بندوں پہ آتے ہیں، لیکن فرما برداری نہیں کی، زبان سے کیا کرتے رہے؟ جھوٹے دعوے، اور یوں کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی۔ ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی اللہ رحم کرے، مسلمانوں میں ایسی چیزیں آج بھی ہیں
صبح صبح اگر آدمی کا کوئی کام تقدیر کی وجہ سے اللہ کے حکم سے بگڑ گیا ہو اور سامنے سے کوئی ملاقات کرے سو تارو موڈو جو مارو داڑو بگڑو، یہ لفظ یہ کفریہ لفظ ہے، یہ غلط عقیدوں کے لفظ ہے، غلط ریت رواج کے اور غلط ذہن کے لفظ ہے. یہ تو فرعون ہی کہا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہم نے ان کو آزمایا، اچھی حالت سے آزمایا، بری حالت سے آزمایا. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کتنا پیارا رب ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ توبہ کر لیں، لوٹ آئیں. کس کی طرف لوٹ آئیں؟ ہم جاتے ہیں نا بھی پاچھا گھرے کیا رہے آپ سو واپسی کی ٹکٹ بولتے ہیں نا، واپسی کی ٹکٹ. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، پھر میرے پاس آنا ہے، تو اچھا ہے کہ دنیا میں آدمی توبہ کر کے اللہ کے در پہ آ جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے یہ حالات اس لیے ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی حالت کی قدر نصیب فرمائے، بری حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا نصیب فرمائے. اچھی حالت میں نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کی توفیق دے، نعمتوں کا صحیح استعمال عطا فرمائے، اور اس کی توفیق دے کہ جوانی میں، تندرستی میں، صحت میں، مالداری میں ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگیں. اور اللہ جل شانہ جب ہم پر آزمائش ڈالے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، گھر بار کے اعتبار سے ہو، بیماری کے اعتبار سے ہو، کاروبار اور خاندان کے اعتبار سے ہو، کسی معصوم بچے کو اللہ اپنے وقت پہ اٹھا لے اس اعتبار سے ہو، اللہ ہمیں ان حالات میں اپنی طرف رجوع کرنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.